بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد محبت کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو زندگی کے میدان میں اکٹھے سفر جاری رکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعلیٰ مقصد یعنی اولاد کی تربیت پر اچھے اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہ تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اجنبی کسی سفر کے دوران میں مل بیٹھے ہوں۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے شریک محبت رکھے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ جب میاں بیوی مل جل کر رہیں تو آپس میں اختلافات، رنجشیں، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ اختلافات پیدا ہو جائیں اور وہ بڑھ جائیں تو شوہر کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اپنے انا کا مسئلہ نہ بنائے بلکہ صلح کرنے میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصُلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی ایک عادت پسند نہیں تو دوسری اور عادتیں پسندیدہ ہوں گی۔ مطلب یہ کہ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ اس میں کوئی اور خامی ہے تو اس وجہ سے اسے قطع تعلق کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ نباہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی وقت کے ساتھ ظاہر ہو جائے یا عین ممکن ہے کہ اس سے ایسی اولاد پیدا ہو جو شوہر کی عزت میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے کہ شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے، یعنی بلا عذر طلاق کے ساتھ ساتھ مہر بھی غصب کر لیا۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو طلاق دینے کی اجازت ہے لیکن مہر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسلام میں ہر شخص کو دوسرے سے مساوات، لطف و کرم کے معاملے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیوی کے معاملے میں تو اور بھی محتاط ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو حسن سلوک و مساوات کے بارے میں تھے، ان کی بنا پر بعض گھریلو معاملات میں بیویوں نے شوہروں کے مشوروں میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب کے باوجود ان کی زوجہ نے ان سے کسی معاملے میں اختلاف کیا تو انہوں نے برہم ہو کر کہا، یعنی غصے میں کہا، تجھے میرے معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ بیوی نے یہ سن کر کہا میرے اختلاف سے آپ کو تعجب ہوا، حالانکہ آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتی ہے اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کی وجہ سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کا عام گھریلو معاملے میں شوہر سے اختلاف کرنا کوئی معیوب بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز معاشرت سے بھی یہی ثابت ہے۔ ازواجی رشتوں کو استوار کرنے اور زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے مناسب اور موزوں سامان تفریح بھی مہیا کرے۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اس وقت دبلا پتلا تھا، اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئی۔ کچھ مدت بعد پھر دوڑ لگی تو پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ اس وقت ان کا جسم کچھ فربا ہو گیا تھا، یہ موٹا ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، عائشہ تلکا بتلکا، یعنی یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر گھر کی دیوار کی اور سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کی جنگی ورزش کا منظر دکھایا۔ مطلب یہ کہ اہل و عیال کو خوش رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دینی